بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیل کے متوقع وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کی غزہ کی پٹی پر حملے کی دھمکی۔ طالبان کی بڑی پیش رفت۔ طالبان کا افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنی عملداری قائم کرنے کا دعویٰ۔ نائجیریا اور ٹویٹر کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ نائجیریا کے صدر کی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر ٹویٹر سروس معطل۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون اور راکٹ سے حملے۔ اسرائیلی مظالم جاری، شیلنگ سے 23 فلسطینی زخمی جبکہ خاتون صحافی کو رہا کر دیا گیا۔ گھوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں خوفناک تصادم، 36 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ ٹرین حادثہ، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، تحقیقات کا حکم۔ اسپیس ایکس کا ایک اور اہم مشن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن روانہ۔ دنیا کی بہترین جامعات، 16 پاکستانی یونیورسٹیز بھی شامل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل کے متوقع وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کی غزہ کی پٹی پر حملے کی دھمکی۔ اسرائیل کے متوقع وزیر اعظم اور دائیں بازو کے لیڈر نفتالی بینیٹ نے دھمکی دی ہے کہ ضرورت پڑی تو غزہ کی پٹی اور لبنان پر حملہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بینیٹ نے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور باری باری حکومت کے فارمولے پر عمل درآمد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یائر لیپیڈ کے ساتھ اشتراک حکومت کے تحت کام کریں گے۔ بینیٹ نے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت نے غزہ کی پٹی پر حملہ کیا تو ان کے اتحادی عرب اتحاد ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی پر کسی وقت بھی فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان اور غزہ کا علاقہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں کے 5 اہم اضلاع کا حکومتی فورسز سے کنٹرول حاصل کر کے اپنی عملداری قائم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ زابل، اورزگان، غزنی اور نورستان کے اہم اضلاع کا کنٹرول حکومتی فورسز کو پسپا کر کے حاصل کر لیا گیا ہے۔ قبل ازیں طالبان نے میدان وردک، بغلان اور لغمان کے 4 اضلاع میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح مجموعی طور پر 9 اضلاع پر طالبان کی مکمل حکمرانی قائم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے عالمی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے زابل سمیت 5 صوبوں کے مختلف اضلاع میں داخل ہو کر سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر قبضہ جما لیا اور گھمسان کی جھڑپ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نائجیرین صدر کی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر ٹویٹر سروس معطل کر دی گئی۔ صدر کی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر نائجیریا میں ٹویٹر سروس غیر معینہ مدت تک معطل کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نائجیرین صدر نے اپنی ٹویٹ میں مقامی علیحدگی پسندوں کو سزا دینے کی دھمکی دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ٹویٹر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے تھے۔ وہ 2 روز قبل ان کی ٹویٹ کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹویٹر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نائجیریا کی حکومت کی جانب سے آپریشن کی معطلی کے بارے میں ٹویٹر کو شدید تشویش ہے اور وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق کے فوجی اڈے عین الاسد پر 2 ڈرون طیاروں نے حملے کی کوشش کی، تاہم فضائی دفاعی نظام نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے بارودی ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ ایک راکٹ فوجی اڈے میں گرا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے مغربی صوبے انبار میں عین الاسد فوجی اڈے کے فضائی دفاعی نظام نے 2 بارودی ڈرونز طیاروں کو مار گرایا، جبکہ ایک راکٹ بھی نامعلوم مقام سے فوجی اڈے کے اندر آ گرا۔ یہ فوجی اڈا امریکی فورسز کی زیر استعمال ہے اور اس وقت بھی یہاں امریکی فوجی موجود ہیں۔ عراق میں اتحاد کے فوجی آپریشن کے ترجمان نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ مذکورہ راکٹ بغداد سینٹر فار ڈپلومیٹک سپورٹ کے نزدیک گرا، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات نہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی عین الاسد فوجی اڈے پر ایک راکٹ حملہ کیا گیا تھا، تاہم خوش قسمتی سے اس حملے میں بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ علاوہ ازیں رواں ماہ عسکریت پسندوں نے 2 مرتبہ ڈرون طیاروں سے حملہ کرنے کی کوششیں کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس جنوری کے پہلے ہفتے میں ایران کی القدس فورسز کے سپریم کمانڈر قاسم سلیمانی امریکی حملے میں بغداد ایئرپورٹ پر مارے گئے تھے، جس کے بعد سے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا۔ پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے مزید 23 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں پرامن دوڑ کی کوریج کرنے والی الجزیرہ کی خاتون صحافی کو اسرائیلی فورسز نے تشدد کا نشانہ بنایا، بعد میں انہیں شیخ جرہ کے علاقے میں کوریج نہ کرنے کی شرط پر رہا کر دیا گیا۔ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کے خلاف اور بے دخل فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور افسوسناک حصے میں بات کرتے ہیں گھوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم سے 36 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آج صبح گھوٹکی کے قریب ریتی اور ڈھیرکی ریلوے اسٹیشن کے درمیان کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس جبکہ راول پنڈی سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس کے درمیان ہولناک تصادم سے کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں اب تک 36 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ملت ایکسپریس میں سوار تھے، جبکہ سر سید ایکسپریس کے زیادہ تر مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرین حادثے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر ریلوے سمیت اہم سیاسی رہنماؤں نے گھوٹکی ٹرین حادثے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گھوٹکی کے قریب ٹرین حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا۔ وزیر اعظم نے ٹرین حادثے پر جامع تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر ریلوے اعظم سواتی کو زخمیوں کو طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے ناسا کے لیے انسانوں جیسے مدافعتی نظام رکھنے والے 73,000 خردبینی جانوروں اور دیگر تحقیقاتی مواد کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن روانہ کر دیا۔ اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ سے 7,300 پاؤنڈ سے زیادہ تحقیقی مواد، رسد اور ہارڈ ویئر پر مشتمل جدید کارگو مشن کو فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر سے خلائی اسٹیشن پر روانہ کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق سائنسدانوں کو انسانوں پر اسپیس لائٹ کے اثرات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کی بہترین جامعات میں 16 پاکستانی یونیورسٹیز بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹی کی فہرست عالمی ادارے ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے جاری کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سال 2021 کی 500 سے زائد دنیا کی بہترین جامعات کی رینکنگ جاری کر دی گئی، جس میں پاکستان کی 16 جامعات کو بہترین کارکردگی کے باعث شامل کر لیا گیا۔
گیا۔ ہائر ایجوکیشن کی جامعات سے عالمی درجہ بندی کے علاوہ خطوں کی رینکنگ بھی جاری کی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ابتدائی 10 میں سے 4 چین، 3 ہانگ کانگ، 2 سنگاپور اور 2 جاپان کی جامعات شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال رواں کے دوران ایشیا کی یونیورسٹی رینکنگ میں پاکستانی جامعات بھی شامل ہیں۔ اس ضمن میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 16 یونیورسٹیاں اس مرتبہ شامل ہیں، جبکہ گزشتہ سال صرف 12 یونیورسٹیاں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔